السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں حافظ عرفان سہیل، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات ان ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج ساہیوال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ آن لائن لیسن جماعت ہفتم کے مضمون عربی پر مشتمل ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم جو پڑھیں گے ان میں ایمانیات کے تحت کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ ہے، اور اس کے ساتھ تجوید القرآن کے تحت سورۃ الناس کی قراءت مع قواعد تجوید، یہ آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق کے آغاز سے پہلے ہم آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے اختتام پر آپ اس قابل ہوں گے کہ کلمہ تمجید کی صحیح ادائیگی کر سکیں گے، کلمہ تمجید کے معنی و مفاہیم سے آگاہی حاصل کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ سورۃ الناس کی صحیح ادائیگی وہ آپ جان سکیں گے، اور قواعد تجوید سے بھی آپ آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آئیے ہم آج کا سبق ایمانیات سے شروع کرتے ہیں۔ ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ ایمانیات ہے کیا؟ عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ جان لیں کہ ایمانیات سے مراد ہر مسلمان کے لیے جن باتوں پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے ان کو ایمانیات کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم کلمہ تمجید کی صحیح ادائیگی اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ان کلمات کو دہرانا ہے اور غور سے سننا بھی ہے۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے کلمہ تمجید یعنی تیسرے کلمے کے کلمات جو ہیں ان کو آپ نے سماعت کیا اور غور سے سنا بھی ہوگا، اور آپ نے میرے ساتھ اس کو دہرایا بھی ہوگا۔ تو آئیے اب ہم ان کلمات کے جو معنی ہیں، جو ترجمہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کلمہ تمجید کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ کلمہ تمجید، اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں۔ تمجید کا لفظی مطلب ہوتا ہے بزرگی۔ اس کلمے کو اس لیے کلمہ تمجید کہا جاتا ہے کہ اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، یعنی احد پہاڑ سے۔ لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمہ تمجید کے جو ابتدائی کلمات ہیں، جو ابتدائی الفاظ ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی اس قدر فضیلت ہے، کہ اس کا اس قدر ثواب ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ نے اس کلمہ تمجید کے عربی کلمات کو زبانی یاد بھی کرنا ہے،
اس کے صحیح تلفظ کی خود سے پریکٹس بھی کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آئیے اب ہم اس سبق کا جو دوسرا حصہ ہے تجوید القرآن اس کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس تجوید القرآن میں سورۃ الناس شامل ہے۔ پہلے ہم سورۃ الناس کی قرأت اس کی سماعت کریں گے، پھر اس میں سے جو مخصوص قواعد تجوید ہیں ان کی پہچان اور ان کی ہم تمرین یعنی مشق کریں گے۔ تو آپ نے اس سورۃ الناس کو غور سے سننا بھی ہے اور میرے ساتھ اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے سورۃ الناس کی آیات کی تلاوت سماعت فرمائی۔ تو آئیے اب ہم اس سورۃ الناس میں جو قواعد تجوید ہیں ان کی پہچان کرتے ہیں اور اس کی تمرین دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورۃ الناس کا جو آغاز ہے وہ ہو رہا ہے قل اعوذ، اس میں حرف قاف موٹا ہے اور اس کے بعد ہے اعوذ، اس میں حرف ذال وہ نرم حرف ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نرم حروف 3 ہے، ان میں ہے سا، ذال، ظا، یہ 3 نرم حروف ہیں، یعنی ان کی ادائیگی نرمی سے ہم کرتے ہیں۔ اعوذ میں ذال حرف نرم حرف ہے۔ اسی طرح اس سورۃ الناس میں سیٹی والے حروف بھی آئے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیٹی والے حروف 3 ہیں، مثلا زا، سین، صاد۔ تو سورۃ الناس میں جو کلمات جہاں سیٹی والے حروف آئے ہیں وہ یہ ہیں الناس، الوسواسی، الخناس، اسی طرح یوسوسو۔ ان میں حرف سین سیٹی والا حرف ہے ان چاروں کلمات میں۔ اس کے ساتھ اس صورت میں صاد بھی آیا ہے جو سیٹی والا حرف ہے۔ صاد کی 2 خصوصیات ہیں، یعنی 2 اس کی صفتیں ہیں، ایک وہ سیٹی والے حروف میں سے ہے اور دوسرا وہ موٹے حروف میں سے بھی ہے۔ تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے حرف صاد کو، جیسا کہ سورۃ الناس میں آیا ہے صدوری، صدوری، تو اس میں حرف صاد موٹا حرف ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی طرح اس سورۃ الناس میں گنہ بھی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نون مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، یعنی جس نون کے اوپر تشدید ہو وہاں پہ گنہ لازمی ہے۔ گنہ آپ کو معلوم ہے گنہ کیسے کرتے ہیں، یعنی اس میں آواز کو ہم ناک میں لے جاتے ہیں 1 الف کی مقدار کے برابر، تو یہ گنہ کہلاتا ہے۔ اب اس پہ ہم دیکھتے ہیں کون سے ایسے کلمات ہیں جہاں پہ گنہ ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے جیسے الناس، اس میں نون مشدد ہے اور یہاں پہ گنہ ہے۔ اسی طرح دوسرا کلمہ ہے الخناس، یہاں پہ بھی نون پر تشدید ہے تو گنہ ہوگا۔ اسی طرح ہے من الجنتی، یہاں پہ بھی نون کے اوپر تشدید ہے یعنی شد ہے، نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی گنہ ہوگا۔ عزیز طلبہ طالبات، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق قواعد تجوید۔ ہم نے سب سے پہلے کلمہ تمجید کو پڑھا، کلمہ تمجید کی ادائیگی کی اور اس میں اس کا ترجمہ بھی دیکھا، اس کی فضیلت کے بارے میں بھی جانا، اور اس کے بعد ہم نے سورۃ الناس کی قرأت کی سماعت کی اور اس میں جو مخصوص قواعد تجوید ہیں جن کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے قرأت کرتے ہوئے،
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو بھی ہم نے پہچانا ہے، جانا ہے اور اس کی ہم نے تمرین کی ہے۔ تو آپ نے اس کو خود سے اس کی دوبارہ پریکٹس بھی کرنی ہے۔ ان کلمات جن پر قواعد تجوید لاگو ہو رہے ہیں ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ذہن نشین رکھنا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔